اب ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئی، تو مختلف ہرڈلز ہوں گی کہ جو درمیان میں آ جائیں۔ اچھا اگر دین صرف اتنا ہی ہوتا، صرف اتنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے باعث رحمت ہوتے؟ جی کتنے تھے وہ؟ یعنی مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال، جو میکسیمم روایت ہے، فگر ہے، وہ ہے 380 کی، اور منیمم 100 سے بھی کم، تو ایوریج نکال لیں 200-250 آدمیوں سے زیادہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بندگی رب کے نتیجے میں، تبلیغ کے نتیجے میں رحمت لل 280 تھے، نہیں جی نہیں، رحمت لل 280۔ کیوں؟ کہ جو ایمان لایا وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا تھا نا، تو پھر رحمت للعالمین کیسے بنے؟ یہ قرآن مجید نے ایسے ہی پھڑ لگا دی؟ نہیں، قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا۔ So how Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم managed to become رحمت للعالمین؟ جی وہی ہے نا، ایسا نہیں ہوا کہ بس وہی کام جو ہے وہ خود بخود جو ہو گیا ہو، بلکہ نہیں، اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کے لیے ایک تیسری منزل تعمیر کی۔ یعنی جنہوں نے مان لیا ان کے ساتھ تو آپ نے ادھار کر لیا ایک، اچھا تم مجھے مانتے ہو، میں سچا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، اچھا پھر جان اور مال میرے حوالے کر دو، جان اور مال مجھے ادھار دے دو، مجھے ایک کام کرنا ہے، مجھے تمہاری جان اور مال کی ضرورت ہے، ایک بزنس کرنا ہے میں نے، لیکن آخرت میں مجھے میری صداقت پر یقین ہے؟ انہوں نے کہا یقین ہے، اچھا پھر جان اور مال ذرا میرے حوالے کرو، مجھے قرض چاہیے، میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ کام کرنا ہے، ایک بزنس کرنا ہے میں نے، اور آخرت میں میں جا کے تمہیں لوٹا دوں گا، اور خوب لوٹاؤں گا، بڑھا چڑھا کے لوٹاؤں گا۔ اب یہ جو تھے 280 یہ شامل کر لیں، اور انصار اس کے ساتھ شامل کر لیں جو آپ کی دعوت پر ایمان لائے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کی جان اور مال کی جو ریسورسز تھی ان کو پول کر لیا، اور ایک تیسرا پروجیکٹ لانچ کیا۔ وہ پروجیکٹ کیا تھا کہ یہ جو مڈل کلاس تھی، لوور اور مڈل جو تھی یہاں پر، یعنی پہلے وہ جو بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اس لیے کہ نظام غلط تھا، ان کی سمجھ میں نہیں یہ بات آ رہی تھی کہ انسان 2000 تنخواہ کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ بچوں کو پال کیسے سکتا، اور جن کی سمجھ میں آ رہی تھی وہ امپاسبل سمجھتے تھے کہ نہیں ہم میں ہمت نہیں۔ لہذا کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کا عدل، وہ جو قرآن مجید میں اللہ نازل فرما رہا تھا، عدل اجتماعی، انسانوں کے حقوق، آپ نے تمام انسانوں کو whether they believed in him or they didn't believe in him، اللہ کا وہ عدل ان کی دہلیز پر پہنچانے کا بندوبست کیا، ان انرجی کی، وہ جو جان اثار تھے ان کی انرجیز کو پول کر کے۔ اب کیا ہو گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، فتح ہوگا تو کیا ہوگا؟ نظام بدل جائے گا۔ اب پہلے باطل نظام تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی عجیب سی لگ رہی تھی نا، اب جب نظام حق کا ہو جائے گا تو بات بڑی بالکل اس میں فٹ بیٹھے گی اور بڑی صاف معلوم ہوگی، تو کم جو سمجھ والا آدمی ہے اس کی بھی سمجھ میں آ جائے گی بات، اور وہ جو ہمت نہیں کر پا رہا تھا اس کے لیے ویسے ہی رخ ہی سیدھا ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہ آٹومیٹکلی اس پر چل پائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جو ہے یہ کام، یہ ہے فریضہ اقامت دین۔ یعنی یہ تینوں جدا جدا چیزیں ہیں، یہ ہے خود بندہ بننا، باقی کوئی جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے جائے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، سارے لوگ برے کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، بھائی نہیں مجھے تو مرنا ہے، میں قبر میں جاؤں گا تو تم میرا ساتھ نہیں دو گے، تم اس راستے پر چلتے ہو کہ نہیں چلتے، میرا تو فیصلہ ہے کہ میں تو اپنے ربی کا بندہ بنوں گا۔
یہ دوسرا علیحدہ فریضہ ہے. یہ آٹومیٹکلی نہیں ہے کہ انسان نیکی کرے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ نیکی پھیل جائے گی. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے. اثر ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ صرف اثر پر اکتفا نہیں ہوگا, بلکہ آٹومیٹکلی جو ہے اس پر باقاعدہ عمل کرنا پڑے گا, دعوت کو ایک کام سمجھ کر. پھر دعوت جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ تبدیلی نہیں لائے گی, بلکہ آپ کو وہ جو لوگ قبول کر لیں اس کو, ان کی انرجیز کو پول کر کے, ان سے ادھار لے کے پھر وہ پروجیکٹ لانچ کرنا ہوگا. اور پھر اس پروجیکٹ کے ذریعے سے کیا کرنا ہوگا, نظام بدلنا ہوگا. نظام بدلنے سے کیا ہوگا, اب سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا, عدل اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا. اللہ نے, تم انسان ہو, اللہ نے تمہارا یہ حق مقرر کیا, لو یہ حق تو لو. یہ ہے کہ اب کیا ہو گئے, آپ رحمت للعالمین ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب یہ کام کیسے ہوگا؟ یعنی پہلا فرض ایمان لانا, دوسرا فرض خود بندہ بننا, تیسرا فرض اس بندگی کی دعوت دینا, چوتھا فرض عدل اجتماعی کو قائم کرنا. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے ایک مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہوگی. وہ جد و جہد جو دل سے اٹھے گی. اب دل میں کیا ہے؟ ایمان. قرآن جتنا دل میں گہرا اتر جائے گا اتنا ہی جذبہ ایمان جو ہے وہ فاؤنڈیشن پروفاؤنڈ ہو جائے گی, اور اتنے ہی جو جذبہ جہاد ہے وہ ایک سیڑھی کی طرح آئے گا اندر سے. گویا یہاں سے یہاں آنے کے لیے بھی انسان کو اندر جد و جہد کرنی پڑے گی, اور یہاں سے یہاں تک چڑھنے کے لیے بھی ایک جد و جہد کرنی پڑے گی. یہاں سے یہاں جانے کے لیے بھی جد و جہد ہوگی. پھر آخری جد و جہد تو سب کے سامنے ہے کہ ایک باطل نظام سے ٹکر لے گا تو باطل نظام پوری قوت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا. اب یہ گول سیڑھی جو میں نے بنائی ہے, قرآن کے گرد یہ کیوں بنائی ہے؟ جہاد کا ایکسس جو یاد رکھیے گا وہ قرآن ہے. اگر انسان قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوگا, قرآن ہی سورس آف ایمان ہوگا, اور قرآن ہی جو ہے یہ ایکسس بنے گا انسان کے جہاد کا. اس سطح پر اللہ کی بندگی کون یاد کرائے گا اسے بار بار کہ تیرا رب اللہ ہے؟ قرآن یاد کروائے گا. قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرے گا, تفسیریں پڑھے گا تو پھر نہیں یاد آئے گا اس کو, یاد رکھیے گا, سمجھ کر تلاوت کرے. اس لیے کہ تفسیر میں سبجیکٹیوٹی ہے. جس موضوع کو میں اہم سمجھتا ہوں میں اس کو بیان کر رہا ہوں, آپ اس کو بیان کریں گے, اپنے جو آپ کے خیال میں جو موضوع اہم ہے وہ بیان کریں گے. لیکن کوئی موضوع کتنا اہم ہے اور وہ کتنے وقفے سے ریپیٹ ہونا چاہیے یہ اللہ کو معلوم ہے. قرآن مجید نے مضمونوں کو دہرایا ہے, بار بار دہرایا ہے. کوئی مضمون تو آپ کو ہر صفحے پر ملے گا, کوئی 7 پاروں کے بعد ملے گا, کوئی جو ہے وہ آپ کو 8 پاروں کے بعد ملے گا, کوئی ایوریج 3-4 پاروں کے بعد ملے گا. کیوں؟ وہ یاد دہانی, وہ نصیحت, موٹیویشن, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انسان کو کتنی ضرورت ہے, کب ضرورت ہے, وہ آئے گا. تو قرآن کے ساتھ محکم تعلق تلاوت کے ساتھ, یعنی بات کو مزید سمجھنے کے لیے تفسیر بھی کنسلٹ کرے, بات کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے متعلق جو آیات, جو احادیث ہیں اور دوسری جو کتابیں ہیں, علوم ہیں, ان کا بھی مطالعہ کرے. لیکن ہدایت کی سورس یاد رکھیے گا صرف قرآن ہے. احکام کی سورس سنت بھی ہے. احکام کو ہمارے بزرگوں نے کیسے سمجھا وہ فقہ ہے. لیکن ہدایت پرسنل لیول پر انسان کو اللہ کا بندہ بنانے والی شے جو ہے وہ قرآن کے سوا کوئی نہیں. ایک حدیث میں تو الفاظ بڑے سخت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ, جس نے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت چاہی اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. اور من یضللہ فلا ہادی لہ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی. تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق. پھر لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے, تو اپنی کہانیاں سنائے کہ قرآن سنائے؟ قرآن سنائے. تو اس جو جد و جہد ہے بندگی رب کے بعد اللہ کے دین کی دعوت کی, اس کی بھی سورس کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن کے اندر جو اثر ہے, قرآن کے اندر جو خوبصورتی ہے, میں 100 دفعہ کروں اس میں 100 غلطیاں ہوں گی میری بات میں. قرآن پڑھاؤں گا, جتنا قرآن کے قریب لوگوں کو لے جاؤں گا اتنا میں بھی محفوظ رہوں گا اور میرے مخاطبین بھی محفوظ رہیں.
اور پھر تیسری منزل اس سیڑھی پر چڑھنے کے لیے جہاں باطل نظام سے جد و جہد کرنی ہے، وہاں تو دن میں تارے نظر آنے ہیں. آپ یہ جد و جہد کریں گے تو واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں آپ کا کوئی نہیں. آپ کی بیوی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گی، آپ کے بچے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، آپ کے دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. ذرا آپ کو جب ایف بی آئی آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے آئے گی تو کوئی دوست آپ کو پیچھے سے کال بھی نہیں کرے گا کہ وعدہ پتہ چل جائے کہ میں بھی اس کا دوست ہوں. تو پھر کسے پکارے، کسے آواز دے؟ اللہ کو پکارے. کیسے پکارے؟ قرآن پڑھے. انسان جب محسوس کرے کہ اس کا کوئی نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ یعنی وہ لوگ، اب تو ٹیلی فون کا دور آ گیا اور پوری فیملیز یہاں پر آ گئیں. جو بزرگ لوگ یہاں موجود ہیں انہیں یاد ہوگا کہ یہاں آئے پڑھنے کے لیے، داخلہ لینے کے لیے، کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے، امتحان دیا، فیل ہو گئے. اب دور دور تک کوئی مسلمان نہیں، کوئی دوست نہیں کہ جس کے پاس جا کے اپنا دکھڑا ہی پھول لیں. تو کیا کرتے تھے؟ گھر میں آئے اپنے اپارٹمنٹ میں، سوٹ کیس کھولا، بچوں کی تصویریں نکالیں، والدین کے، بیوی کے خط نکالے، اور خط کو پڑھنا شروع کر دیا. وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ معلوم ہو کہ نہیں، میرا کوئی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں. اور جب دین کے راستے پر آپ چلیں گے، جب تک آپ پیسے کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں سب آپ کے ہیں، لیکن آپ جب دین کے راستے میں نکل کھڑے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کے والدین بھی آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، آپ کے بیوی بچے بھی آپ کو دشمن ہو گئے، دوست بھی آپ کے اپنے نہیں رہے. کیا کریں گے پھر اللہ کا خط پڑھیے کھول کے. خدا کی قسم وہ سکون آپ کو ملے گا جو آپ کو کبھی نہیں ملا. اللہ سے ہم کلام ہوئیے اسی طرح جیسے اپنی والدہ کا خط پڑھ کے، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا خط پڑھ کے وہ سکون ملتا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ سکون ملے گا. وہ بیوی بچے تو دور بیٹھے کچھ کر نہیں سکتے، آپ کا کچھ بنا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی سکون ملتا تھا. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کا کلام پڑھیے، اور پھر اگر اللہ ہمت دے تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز کے اندر وہ قرآن اس کو سنائیے. پھر دیکھیے دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہ سارا کا سارا جو جہاد کا عمل ہے اس کا ایکسس جو ہے وہ قرآن ہے. اور پھر یہ جہاد جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ تنہ تنہا نہیں ہو سکتا. آپ یہ سیڑھی جو ہے، اس کے میں نے یہ گول سیڑھی بنائی ہے، سائڈ پہ ریلنگ نہیں بنائی تو گریں گے. تو پھر آپ کو ایک جماعتی زندگی جو ہے اس کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ وہ گویا اس سیڑھی کی ریلنگ ہوگی. اور جماعت بھی کیسی؟ ڈسپلن والی جماعت. حزب اللہ. ڈسپلن، اس میں خاص بات کیا ہے؟ ڈسپلن، اطاعت. نماز اللہ کی یاد کے لیے ہمیں دی گئی، لیکن نماز باجماعت کو واجب کر دیا جس میں اللہ کی یاد تو رہتی نہیں. امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے کا. ایک دن کبھی مزہ آتا ہے نماز پڑھنے کا، ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ آج تو ذرا سجدہ طویل کیا جائے، لیکن جھٹ سے امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دی تو اٹھانا پڑے گا. سر اٹھاؤ فوراً. لیکن اس کے باوجود واجب ہے. کیوں؟ عادت پڑ جائے امام کے کوشن کے مطابق چلنے کی، اور حد کر دی. امام غلطی بھی کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے کہ دوسری رکعت میں قاعدہ کیا کرو، 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو. اب امام صاحب بھول گئے قاعدہ کرنا. اب حضور ہی کی ہدایت کیا ہے کہ میرا طریقہ چھوڑ دو، امام کو فالو کرو. امام کے ساتھ غلطی کرو، امام کے ساتھ غلطی کو ریکٹیفائی کرو. یہ ہے ہمارے دین کا تصور جماعت، تصور امامت، امارت، کہ جیسے نماز میں ایک امام ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کو مشورہ دیا جاتا ہے. وہ غلطی کر رہا ہو تو اس کو متوجہ کیا جاتا ہے سبحان اللہ کہہ کر، لیکن اس کے ساتھ غلطی کرو پھر متوجہ کر دو سبحان اللہ. اس کو کھینچنے کی کوشش نہ کرو کہ نہیں نہیں بیٹھو. کئی لوگ کرتے ہیں نا کہ امام غلطی سے اٹھ گیا دوسری رکعت میں
تو وہ اوپر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب وہ بیٹھے ہوتے ہیں غلطی سے، تو کھڑے ہو کے وہاں پر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ یا بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں، سوری، طریقہ کیا ہے؟ امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، سبحان اللہ کر دیجئے، امام صاحب متوجہ ہو جائیں گے، آخری رکعت میں اس کا سجدہ صاحب کر لیں گے. تو امام کی پیروی، امیر کی پیروی، حکم دو. الفاظ بڑے پیارے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جو اختیار کیے گئے. حضرت عبادہ ابن صامت راوی ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق اینما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سمع و طاعت کی بیعت. اب غور کیجئے کہ وہ بیعت کس کی بیعت تھی؟ بیعت لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، لیکن اطاعت کس سے کرنے کی بیعت ہو رہی تھی؟ وہ جو 12 نقباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے ان کی اطاعت کی بیعت تھی. حضور وعدہ لے رہے تھے کہ جو میں 12 تمہارے نقیب مقرر کر رہا ہوں ان کا حکم مانو گے. کس کس حالت میں؟ فی العسر والیسر، خواہ ان کے حکم ماننے میں آسانی ہو خواہ تنگی ہو، والمنشط والمکرہ، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ حکم تو اگرچہ آسان ہوتا ہے لیکن سیٹرڈے مارننگ کو دیا کسی نے حکم یا سنڈے مارننگ کو دیا جس دن آرام کرنے کا موڈ ہے، اس دن تو بہت بھاری لگتا ہے وہ حکم. تو فی العسر والمسر والمنشط والمکرہ، خواہ طبیعت آمادہ ہو یا موڈ نہ ہو، وعلی عثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں ناظم بنانا چاہیے تھا، ہمیں امیر بنانا چاہیے تھا، ہمیں نقیب بنانا چاہیے تھا، ہمیں نہیں بنایا، اس کو کیوں بنا دیا؟ اور یہ خناس ہمیشہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہی رہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. خاص طور پر جو 40s کی جو ایج ہے، وہ سورہ حدید میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا، اس کو قرآن مجید نے تفاخر کہا، ایک دوسرے پر فخر. ہر شخص اندر ہی اندر سے محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی اسپیشل کریچر ہوں، میرے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. اور کوئی جو بنے گا وہ سیاسی انداز میں اس کو مبارکباد تو دے گا کھڑا ہو کے، لیکن اندر ہی اندر سے کہے گا پتہ تیرا نے بڑھوا. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حضور وعدہ لے رہے ہیں میرے ساتھ عہد کرو کہ خواہ تمہیں محسوس ہو کہ مجھ پر دوسروں کو پریفرنس دے دی گئی پھر بھی حکم مانو گے. وعلی عثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، اور یہ کہ ہم جو بھی ذمہ دار ہوں گے امر کے، ڈسپلن کے، ان سے جھگڑا نہیں کیا کریں گے، ہاں مشورہ دیں گے لیکن جھگڑیں گے نہیں. وان نقول بالحق اینما کنا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ حق بات بھی کہنا چھوڑ دیں گے، بالکل تھلے لگ جائیں گے ان کے، نہیں نہیں. ان نقول بالحق اینما کنا، جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے. ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ ہے اسلام کا نظام بیعت، اسلام کا نظام عمارت. اور یہاں نہ یہ امیر المومنین کی بیعت ہے، عام طور پر ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ شاید بیعت صرف امیر المومنین کی ہے. اب بیعت عقبہ ثانیہ پر کون سا امیر المومنین تھا مدینہ کے اندر جو آپ مقرر کر رہے تھے، جس کی بیعت آپ لے رہے تھے؟ یہ ان 12 نقباء کی اطاعت کی بیعت تھی، اس لیے کہ مدینہ کے انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کا دست و بازو بننا قبول کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مکے والوں سے ٹکر لی اور فوراً آپ نے ڈسپلن قائم کر دیا. اس لیے کہ جو بھی فطری امیر ہوتا ہے، کسی تحریک کا دائی ہوتا ہے، چرچل نے کوئی بیعت لی تھی، ابراہیم لنکن نے کوئی بیعت لی تھی، ہٹلر نے کوئی بیعت لی تھی، گاندھی نے کوئی بیعت لی تھی، محمد علی جناح نے کوئی بیعت لی تھی. نیچرل لیڈر تو خود لیڈر ہوتا ہے، لوگ اس کے اشارے پر دان دیتے ہیں. اصل کام کیا ہوتا ہے کسی تحریک اور جماعت کے اندر؟ جو اس کی ہائرارکی جو بنائی جائے، جماعت کا ڈسپلن جو قائم کیا جائے، جو لوور کیڈرز ہیں اس امیر کے تحت، ان کا حکم ماننے کے لیے لوگوں کو پابند کیا جائے. یہی مشکل کام ہوتا ہے. جو بھی ٹاپ کا امیر ہے، کوئی اس کے ہاتھ پر بیعت کرے یا نہ کرے، وہ تو دلوں پر حکومت براہ راست کرتا ہے، وہ تو اشارہ کرتا ہے، لوگ اس کے لیے جان دے دیتے ہیں. لیکن جماعت جس چیز کا نام ہے وہ ایک مکمل کیڈرز والے ہائرارکی جو ہے پوری ایٹ آل لیولز، اس کی اطاعت کا نام ہے. اور وہی بیعت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر دی تھی، جس کے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے. تو یہ ہے اصل میں سارا کا سارا وہ دین کا تصور جو میں سمجھا ہوں قرآن مجید سے، کہ اس میں قرآن نازل ہوتا ہے، دل میں ایمان پیدا کرتا ہے، اس کا زبان اظہار سے ہوتا ہے، پھر اس پر بندگی رب کی پہلی چھت ڈالی جاتی ہے، پھر دعوت دین کی، دعوت رب، بندگی رب کی دوسری چھت ڈالی جاتی ہے. اور چونکہ اس کا اپنا ایک سکوپ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو تلاش کرنا، مجاہدین کو نکالنا، جو جان اور مال پیش کر دیں اس دائی کو، ان کو نکالنا، ان کو نکال کر ان سے جان اور مال لے لینا اور ان کے ساتھ ادھار کر لینا کہ بھائی قیامت کے دن مجھ سے واپس لے لینا،
میں تمہیں اس کا اجر اللہ سے دلوا دوں گا جنت کی شکل میں۔ جس نے نبی کی یہ بات مان لی یا نبی کے کسی دائی کی یہ بات جو ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے تسلیم کر لی اور اپنا تن من دھن اس کے حوالے کر دیا، وہ تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ اب دائی کوئی جو ہے، سارے دائی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو بہروپی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے کہ جو جان اور مال کا سودا لے کر اور اس کو ضائع کر دیں گے، لیکن جو بھی جان اور مال پیش کر دے گا اللہ کے نام پر خلوص دل کے ساتھ، اس کا اللہ کے ہاں اجر محفوظ ہو گیا۔ دنیا میں محنت ضائع ہو جائے گی اس لیڈر کی غلطی کی وجہ سے، لیکن اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا، چونکہ اصل بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور آخرت کی کامیابی، اللہ کو خوش کرنا، لہذا اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ ہاں اس دائی نے، اس لیڈر نے اپنی منزل کھوٹی کر لی، اور اس کے بعد یہ فریضہ اقامت دین ہے کہ جو انسان اس کے ذریعے سے کرے گا اس کے لیے پھر تن من دھن اور اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا۔ اور اس میں دعوت دوں گا آپ سب حضرات کو جو بھی خاص طور پر ترجمہ قرآن میں پورے طور پر شریک رہے ہیں، کہ میں تاریخ کا طالب علم کبھی نہیں رہا، تاریخ جو ہے میرے ان مضامین میں سے ہے جو میرے کبھی نہیں آئے۔ ایک جنرل تھیم، پڑھی چیزیں پڑھ کے جو اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں تاریخ کی مجھے بھول جایا کرتی ہیں، تاریخیں مجھے کبھی یاد نہیں رہیں، سن مجھے کبھی یاد نہیں رہے، ٹیلی فون انکوائری سے ٹیلی فون نمبر پوچھ کر میں فوراً ڈائل نہیں کر سکتا، میں نمبر فوراً بھول جاتا ہوں جب تک نوٹ نہ کر لوں، یہ میری کمزوری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ میں تھیم جو ہے اس کو سمجھ لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اس کو سمجھا بھی لیتا ہوں۔ تو میں نے تاریخی جو ڈیٹیلز تھیں وہ اس ترجمہ قرآن میں آپ کے سامنے نہیں بیان کی، بلکہ ان پر بڑی جلدی سے گزر گیا۔ میں آپ سب حضرات کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی جو تحریر ہے منہج انقلاب نبوی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے، یعنی سیرت النبی بائی ڈاکٹر اسرار احمد، لیکن اس کا عنوان ہے منہج انقلاب نبوی۔ اس کو ضرور پڑھیں، اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، سبکن پڑھیں، اور وہ تھیم پھر اس کو کمپیئر کیجئے قرآن مجید کے ساتھ۔ اس کی ریفرنسز میں قرآن مجید کی آیات کے، کہ واقعی قرآن مجید پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ دس اینڈ قرآن آر دی سیم تھنگ۔ پھر اس میں قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان کی ایک آپ کو تصویر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نظر آئے گی کہ ہاں واقعی قرآن کا پیغام ہی تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا۔ اور سب سے بڑی بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، قرآن مجید ایک مینول ہے۔ اس مینول کی اگر آپ پہلی انسٹرکشن کو فالو نہیں کریں گے تو دوسری انسٹرکشن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک مشین ہے، اس کے مینول میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے اس کی سروسنگ کرنی ہے تو اس کو اس سمت میں اپنے سامنے لائیں اور اس کے 2 سکرو کھولیں، پھر آپ کو ایک پلی نظر آئے گی، 2 اس میں آپ کو بولٹ نظر آئیں گے۔ اب اگر آپ نے پہلے 2 سکرو نہیں کھولے تو باقی ساری ہوائی بات ہو جائے۔ قرآن مجید سمجھ میں آئے گا جب آپ میدان میں آئیں گے۔ یہ تصور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سیرت سے کنفرم کیجئے، میرے کہنے میں نہ آئیے، سیرت سے کنفرم کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کی وہ تحریر، اس میں ذرا ایک آؤٹ لائن آ گئی ہے، اس پہلو سے اسٹڈی کر لیا گیا ہے، پھر اور سیرت کی کتابیں بھی بے شک پڑھ لیجئے، پھر قرآن بھی پڑھیے۔ اگر دل گواہی دے کہ دین کا تصور یہی ہے، پھر آپ پر ایک چیز جو ہے وہ لازم ہو جائے گی کہ دین جو ہے پھر اس کے لیے اگر یہی تصور ہے، یہی فرائض ہیں، تو پھر باہر کھڑے ہو کر وہ جو الا حرفن والی بات ہے کہ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ کام نہیں چلے گا۔ پھر گویا آپ کے لیے ترجمہ سننا بہت مہنگا رہا، اور آپ کا آج یہاں رات گزارنا آپ پر بہت مہنگا رہا، بہت بھاری قیمت آپ کو اس کی ادا کرنی پڑے گی کہ بات کو سمجھ کر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ تو پھر فرض کیا ہے کہ پھر آپ اپنے لیے جان اور مال لے کر آ جائیں میدان میں کہ اللہ کے دین کے لیے جان اور مال حاضر ہے۔ پھر تلاش کیجئے کہ میں یہ جان اور مال کس لیڈر کے حوالے کروں، کون سا امیر ہے جس کے میں حوالے کر دوں۔ تلاش کیجئے بازار کے اندر۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں بازار گیا تھا جوتا لینے کے لیے تو بازار میں 100 دکانیں تھیں اور ہر دکان پر ہزار جوتے پڑے ہوئے تھے، میں تو کنفیوز ہو کے واپس آ گیا کہ کون سا جوتا لوں۔ اوہ میں گیا، جی تو چاہتا تھا دین کے لیے تن من دھن لگانے کو، لیکن کنفیوز ہو گیا، اتنی جماعتیں ہیں اور سب کے اپنے اپنے فلسفے، ہر دکاندار اپنے جوتے کی تعریف کرتا ہے، کبھی واپس آیا کہ نہیں جوتا پہنتا ہی نہیں میں۔ تو دین کی یہ جو شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ نہیں بڑی جماعتیں ہیں تو جماعت کی ضرورت ہی نہیں، یہ کام اس اجتماعی جدوجہد کے بغیر نہیں ہوگا۔ امیر تلاش کیجئے کہ کس کے حوالے کرنا ہے، فکر بھی صحیح ہو اور اس کو آپ کو ان جنرل اس کی جو خلوص و اخلاص پر یہ اعتماد ہو تو اللہ کے نام لے کر اس کے حوالے کر دیجئے۔ آنکھیں کھلی رکھیے، اگر محسوس ہو کسی سٹیج پر یقین کے ساتھ کہ نہیں وہ تو بہروپیہ ہے، واپس آ جائیے اور تلاش کیجئے، کوئی نہ ملے خود کھڑے ہو جائیے۔ اور اگر محسوس ہو کہ نہیں اب فتنے کا دور آ گیا، اب اصلاح کا دور نہیں رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ پھر اس دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ چھوڑ دو۔ پھر اگر اس دنیا میں جو معاشرتی زندگی ہے اس کی لذتیں
انجوائے کرنا چاہتے ہو تو پھر یہاں پر تن من دھن لگا کر اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرو، اور اگر اصلاح سے مایوس ہو جاؤ تو پھر ایک بکری لے کر کسی پہاڑ پر چلے جاؤ، درختوں کی جڑیں کھاؤ اور بکری کا دودھ پی کے گزارا کرو جب تک تمہیں موت آ جائے۔ تو یہی ہے وہ راستہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ غور کیجئے، امیر کی تلاش کیجئے اور تن من دھن اس کے حوالے کیجئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور ہوں۔ ہاں جی، ظفر صاحب فرما رہے ہیں کچھ لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں تنظیم اسلامی میں شامل ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر سار صاحب کے ہاتھ پر کوئی ایسے حضرات ہیں تو پہلے ان کا ابھی یہ عہد نامہ ان سے پڑھوا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ جلدی سے آ جائیے۔ ماشاء اللہ، یہ قرآن کی طاقت ہے جی ماشاء اللہ۔ سلیم صاحب جو ہے ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائے تھے یہاں پر، وہ کہاں ہے محسن صاحب؟ لائیے۔ تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے ڈاکٹر سار احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، اور وہ جو اس کا عہد نامہ ہے اس کے 3 بڑے بڑے حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تجدید ایمان اور توبہ پر مشتمل ہے، کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں کہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اپنی سابقہ زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے، خطائیں تھیں یا جان بوجھ پر کیے ہوئے گناہ تھے، ان سب سے اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ انی اعاہد اللہ، اللہ میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں اس بات پر کہ اہجر ما یکرہہ، کہ میں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو پسند نہ ہو، وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ، اور میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا جہد استطاعتی، اپنی امکان بھر، اپنی جہد استطاعت، اپنی استطاعت بھر، اور میں اس مقصد کے لیے انفق مالی و ابذل نفسی، میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا اور اپنی جان بھی کھپاؤں گا، ولی اقامت دین ہی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، وَإِعْلَاءِ کلمتہ، اور اللہ کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے، ولی اجل ذالک، اور اس مقصد کے لیے ابائی الدکتور سار احمد، میں ڈاکٹر سار احمد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، امیرت تنظیم اسلامی، جو تنظیم اسلامی کا امیر ہیں۔ پھر وہی بیعت عقبہ ثانیہ کے جو الفاظ ہیں وہی جو ہے پھر ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں، علی السمع والطاعۃ، اس شرط کے ساتھ کہ معروف کی شرط لگا دی ہے کہ اگر امیر کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا تو ہم وہ حکم ضرور مانیں گے۔ اور پھر فی العسر والیسر، خواہ تنگی ہو خواہ آسانی ہو، خواہ موڈ ہو یا نہ ہو، اور اسی طریقے سے علی عثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، وعلی اللہ انازع الامر اہلہ، اور میں کسی سے جھگڑا نہیں کروں گا صاحب امر کے ساتھ، اور حق بات ضرور کہوں گا جہاں بھی ہوں گا۔ اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ تو اب میں یہ الفاظ پڑھوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے دہرائیے، جب میں جملہ ختم کر لوں چپ ہو جاؤں تو آپ ان الفاظ کو دہرائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبۃ نصوحا، انی اعاہد اللہ الا ان اہجر ما یکرہہ واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی وانفق مالی وابذل نفسی لاقامت دینہ واعلاء کلمتہ ولاجل ذلک ابایع الدکتور اسرار احمد، امیرت تنظیم الاسلامی، علی السمع والطاعۃ فی المعروف فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ والمنشط والمکرہ
وعلی اثرۃ علی وعلی اللہ انازع الامر اہلہ وعلی ان اقول بالحق اینما کنت لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم استعین اللہ ربی واستقدرہ علی الاستقامۃ علی الدین وایفاء ھذا العہد آمین یا رب العالمین۔ اب دعا کیجیے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ اللہم ارزقنا ان نقاتل فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے راستے میں جنگ کریں تیرے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا، پکا مومن بنا، یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں کھبا دے، یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، یا اللہ ہمارے ایمان کو غیر متزلزل بنا دے، یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنا دے، اس کی سمجھ عطا فرما دے، سیرت النبی کی سمجھ عطا فرما دے، حضور کا خادم بنا دے، حضور کے مشن کا سپاہی بنا دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا قرآن سننا قبول فرما، ہمارا ترجمہ کرنا اور سننا قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو ہمارا امام بنا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا اور اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب حضرات کا بھی شکریہ، خاص طور پر پرویز صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے واقعتاً بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہاں جی، دوسری دور ابھی اس دوسرے قرآن مجید کے ختم کی دور